السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست صبح خالد اور آج پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ آج جس کتاب پر میں تبصرہ دینے والی ہوں وہ متعدد قارئین جو ہیں وہ اس کو پڑھ چکے ہوں گے، اگر نہیں بھی پڑھا تو لازمی سی بات ہے اس کا ڈرامہ تو آپ نے لازمی دیکھا ہوگا۔ یہ اس ناول پر ڈرامہ بھی بن چکا ہے اور آج جس کتاب پر میں تبصرہ کر رہی ہوں وہ ہے جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ اس ناول کی جو لکھنے والی ہیں وہ ہے مہا ملک، اور مہا ملک نے جو ہے اس کہانی میں محبت، نفرت، عشق، سبھی جذبات کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کہانی کے دو مرکزی کردار ہیں، زلفشاں اور آذر۔ زلفشاں جو کہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور آذر جو کہ اس کا منگیتر ہے اور اس کا کزن بھی ہے۔ کہانی بہت اسموتھلی بہت اچھے سے چل رہی ہوتی ہے جب تک عالم شاہ کی اس کہانی کے تیسرے مرکزی کردار کی جو ہے وہ کہانی میں نموداری نہیں ہوتی ہے۔ عالم شاہ کہانی میں نمودار ہوتے ہیں اور ان کو زلفشاں کو دیکھتے ہی زلفشاں سے پیار ہو جاتا ہے۔ وہ زلفشاں کو زور دیتے ہیں کہ وہ ان سے شادی کر لے، لیکن زلفشاں جو ہے وہ انہیں منع کر دیتی ہے کیونکہ زلفشاں کہتی ہے کہ میں کسی اور سے میری منگنی ہوئی ہے اور میں اس سے پیار بھی کرتی ہوں۔ عالم شاہ جو ہے وہ آذر کو کڈنیپ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ زلفشاں کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ آذر کو میں تبھی چھوڑوں گا جب تم مجھ سے شادی کرو گی، اور زلفشاں جو ہے وہ بلاخر اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ وہ عالم شاہ سے شادی کر لیتی ہیں تاکہ وہ آذر کو ان سے رہائی دلوا سکیں۔ زلفشاں عالم شاہ سے شادی کر لیتی ہیں اور اس سارے معاملے کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونے دیتی کہ اس کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ عالم شاہ جو ہیں وہ زلفشاں کا نام شادی کے بعد بدل کر روشنی کر دیتے ہیں کیونکہ روشنی کہ زلفشاں کے آنے سے ان کی زندگی میں کافی روشنی آئی ہوتی ہے۔ وہ ایک لینڈ لارڈ کے بیٹے ہوتے ہیں اور پہلے ایک عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن زلفشاں سے محبت کو وہ بہت ہی اچھے سے نبھاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آذر جو ہے وہ سارے معاملات کے بعد ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ زلفشاں کو جو ہے وہ قصوروار سمجھتا ہے کہ وہ دولت دیکھ کر اور اس کی چکا چوند دیکھ کر جو ہے وہ اپنے پیار کو بھول گئی اور اس نے عالم شاہ سے شادی کر لی، لیکن حقیقت کا علم اسے نہیں ہوتا ہے اور وہ ملک چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روشنی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس سارے معاملات کے ساتھ ساتھ اور وہ بھی عالم شاہ کے ساتھ جو ہے وہ آرام سے رہنا شروع کر دیتی ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور پھر آذر کو جو ہے وہ اس شادی کی حقیقت کا معلوم پڑتا ہے کہ یہ شادی ہوئی کیسے، اور وہ بہت زیادہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ زلفشاں نے یہ سب کیا کیسے۔ زلفشاں کسی کو بتا بھی سکتی تھی اور وہ اس معاملے کو اس حد تک کیوں جاتی ہے۔ وہ واپس آتا ہے اور پھر زلفشاں کو زور دیتا ہے کہ وہ عالم شاہ سے جو ہے وہ طلاق لے لے تاکہ وہ اسے شادی کر لے۔ آذر کے واپس آنے کے بعد عالم شاہ کو جو ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے بھی علم ہوتا ہے کہ آذر جو ہے وہ زلفشاں کا منگیتر ہے اور وہ دونوں دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ آذر کے واپس آنے کے بعد عالم شاہ کافی سارے خدشات میں واپس چلے جاتے ہیں کہ شاید روشنی ان کو چھوڑ کر چلے جائے گی۔ وہ روشنی پر جو ہے وہ ان کا جو خاص ملازم ہوتا ہے مکرم علی اس کے ذریعے نظر بھی رکھواتے ہیں، اور پھر ایک ایکسیڈنٹ میں عالم شاہ جو ہے وہ اپنی ٹانگوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور جب وہ محتاجی کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ بے بسی میں کچھ زیادہ ہی چلے جاتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جو ہے وہ اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ انہوں نے زلفشاں کے ساتھ بہت غلط کیا، اور کچھ وہ بے بسی کی زندگی ہوتی ہے کہ جس میں انہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی محبت کو یا اپنے پیار کو پانے کے لیے جو ہے وہ کسی اور کی محبت کا کیسے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ روشنی کو اس کی خوشیاں لوٹائیں گے تاکہ روشنی دوبارہ سے ایک خوشی والی زندگی گزار سکے۔ لیکن جیسے پری اور دیو کی کہانی میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ پری کو دیو سے پیار ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے روشنی جو ہے وہ عالم شاہ سے محبت کرنے لگتی ہے اور عالم شاہ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ چاہے جس بھی حالت میں ہے وہ عالم شاہ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن عالم شاہ خود سے ہی زہر دے کر خودکشی کر لیتے ہیں تاکہ وہ روشنی کو اس کی خوشیوں والی زندگی لوٹا سکیں۔ عالم شاہ جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اس کے بعد زلفشاں اور آذر جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ آذر جو ہے وہ زلفشاں کو بہت مشکلوں سے اس بات کے لیے راضی کرتا ہے کہ وہ اسے شادی کر لے، کیونکہ عالم شاہ کی موت کے بعد بھی زلفشاں اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آذر سے شادی کر لے، لیکن آذر آخرکار اسے منا لیتا ہے اور پھر یوں دوبارہ ایک اچھا اختتام کہانی کا کر دیتی ہیں لکھاری صاحبہ۔ لیکن اس کہانی میں جو ہے وہ جیسے آپ نے اس کہانی کا پلاٹ سارا سنا تو آخر میں ایک خوشیوں والی زندگی جو ہوتی ہے وہ روشنی اور آذر کے منتظر ہوتی ہے، اور آذر کو اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ عالم شاہ یہ خوشیوں والی زندگی ان کی جھولی میں ڈال کر گیا ہے، اور یہ وہ کہانی ہے اس کہانی کے جیسی کہ جس کا اختتام ان سطروں پر وہ کرتی ہے کہ سید عالم شاہ وہ عمر جس
की मालवी को इससे मोहब्बत हो गई थी और वो अपनी कब्र पर जो रोशनी है वो आलम शाह की कब्र पर भी ये सतर लिखवाती है कि वो उमर जिसकी मालवी को इससे मोहब्बत हो गई थी। तो मुझे तो ये कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लगा। इसमें जितनी खूबसूरती के साथ जज्बात को बयान किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हर किरदार जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत बेहतरीन लगेगी। इस किताब को पढ़िए, इनके किरदारों के साथ खुद भी घुल मिल जाइए और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको ये किताब पढ़कर कैसी लगी। हम दोबारा एक नई किताब के साथ दोबारा आपसे मिलने के लिए आएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। Don't forget to like, subscribe and share our channel. Thank you so much.